لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات میتة جاہلیہ. حضرت حق جل وعلا نے ہم کو آپ کو پیدا کیا بلا وجہ نہیں. من جملہ ان اسباب کے ارشاد ہوتا ہے: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو اب ایک الگ موضوع ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں. کیا صرف نماز پڑھنے کا نام عبادت ہے، روزہ رکھ لینے کا نام عبادت ہے، یا اور بھی صورتیں عبادت کی ہیں؟ وہ اس طرف نہیں جانا ہے. ہم شعبان کی مناسبت سے دھیرے دھیرے آنا چاہتے ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو اور آپ کو خلق کیا گیا کاہے کے لیے؟ عبادت کے لیے. عبادت کیسے ہوگی؟ عبادت کیا، زندگی کیسے گزاری جائے؟ تو اب ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں وہ ہیں جس کو ہماری عقل بھی کہتی ہے کہ اچھی چیز ہے، عقل بتاتی ہے کہ بری چیز ہے. مثلا سچ بولنا اچھی بات ہے، دین ہو یا نہ ہو، عقل کہتی ہے. جھوٹ بولنا بری بات ہے، عقل کہتی ہے. کسی کا حق مار لینا غلط ہے، یہ عقل. تو کچھ باتیں ہیں کہ جس کو عقل بھی سمجھاتی ہے، لیکن بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جس کو عقل بھی ہم کو نہیں بتا پائے گی کہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے اب ضرورت ہے کہ ہم کو زندگی کیسے گزارنا ہے عبادت کے ساتھ، تو وہ بتائیں. اس لیے کہ اگر ہم اپنے اعتبار سے کریں گے تو کچھ صحیح ہوگا، کچھ غلط ہوگا، اس کی مرضی کے خلاف ہوگا، شاید صحیح نہ ہو، جائز نہ ہو. تو اب ضرورت یہ ہے کہ وہ ہم کو بتائے. خود اللہ بھی کہتا ہے ان علینا، قرآن میں آیت ہے ان علینا للہدی، ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے. تو اب جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے تو وہ ہدایت کرے نہ آ کے. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ وہ نرنکاری ہے، جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، وہ ہم تک آ نہیں سکتا، ہم اس تک جا نہیں سکتے. تو اب وہ ہدایت کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے طریقہ اللہ نے یہ نکالا کہ ایک سلسلہ شروع کیا میڈیٹرز کا، میسنجرز کا، جن کے اندر کچھ ہم سے مناسبت، کچھ ادھر سے. مطلب جسم کے حساب سے ہمارے جیسے دکھتے ہیں، نوری ہونے کی وجہ سے ادھر سے مربوط ہے، تاکہ وہاں سے پیغام لیں اور ہم تک پہنچائیں. یہ سلسلہ چلتا رہا، آ کے ختم ہوا کہاں؟ رسول اللہ پر. اور اس میں سنی شیعہ کوئی اختلاف نہیں ہے. قرآن میں آیت موجود ہے کہ رسول اللہ ہمارے آخری پیغمبر ہیں. قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ پیغمبر کسی کے باپ واپ نہیں ہیں تم مردوں میں، بس اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں.
یعنی ان کے بعد نبوت کا سلسلہ تمام. کیوں تمام ہوا؟ اس کی وجہ بھی قرآن نے بتائی ہے کہ اب وحی کی ضرورت نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، جتنا کچھ ہم کو نازل کرنا تھا وہ ہم نے کام مکمل کر دیا. تو اب نبی کی ضرورت، لیکن ایک ضرورت اب بھی ہے. کیا؟ کہ جو کچھ ہم نے اپنے نبی پر بھیجا ہے دین کی شکل میں، وہ اپنی اوریجنل حیثیت سے قیامت تک باقی رہے. یہ ایک ضرورت ہے. لہذا اب نبی کی ضرورت تو نہیں ہے، محافظ کی ضرورت ہے. اور وہ محافظ، اس کا نام دیا قرآن نے کیا؟ امام. جیسے نبی ہم نہیں بنا سکتے. کیا نام ہے تمہارا؟ ایمن. نبی بنا سکتا ہے آدمی؟ وہ بنائے گا نا. ویسے ہی امام بھی ہم کو آپ کو اختیار بنانے کا، ہم کو آپ کو کیا، ہمارے شیعہ عقیدے کے اعتبار سے خود رسول اللہ کو یہ حق نہیں ہے اپنے بعد جانشین بنانے کا. غدیر اعلان کیا ہے، معین خود نہیں کیا ہے. یا ایھا الرسول بلغ، بتاتا یہ کہ آرڈر ادھر کا ہے، آپ کو خالی پہنچانا ہے. ایک روایت بڑے غضب کی ہے اس سلسلے میں، امام جعفر صادق علیہ السلام. ایک جملہ پہلے بتائیے. دیکھیے آج تو خیر بہت اردو کا یوں ہی معاملہ وہ ہو رہا ہے. اچھا، ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اتنی اچھی انگریزی آتی نہیں ہے. ایک لفظ بولا جاتا ہے انگریزی میں، پہلے اس کو صحیح کر دیے کہ میرا پروناؤنسیشن صحیح ہے کہ نہیں ہے. ڈیزرو کرنا صحیح ہے نا؟ میننگ کیا ہے اس کی سر؟ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ. واٹس میننگ آف ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ؟ یہ صحیح معنی ہے؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن چونکہ مجھ کو یہ لفظ یوز کرنا ہے اس لیے میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ صحیح یوز ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. چلیے بہرحال ڈیزرو ہو سکتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ الفاظ کے معنی ذہن میں ہیں بٹ ہم ایکسپلین نہیں کر پائیں گے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. شاید حقدار ڈیزرونگ کے پوری میننگ ادا نہ کر رہا ہوں. ہاں، میں جو سمجھ رہا ہوں کہ جیسے فرض کیجئے جو ہے وہ صلاحیت کا ہونا بھی شاید اس ڈیزرونگ میں شامل ہو. کیا خیال ہے؟ صلوات بر محمد. اب سنیے، اب جب ہم آپ کو یہاں تک لے آئے کہ جیسے نبوت اللہ ہی طے کر سکتا ہے کس کو نبی بننا ہے، ویسے ہی امام بھی کوئی. ایک روایت اس میں بڑی غضب کی ہے چھٹے امام سے. فرماتے ہیں کہ امامت وہ عہدہ الہی ہے جو مخصوص ہے خدا سے. مطلب اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو امام نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے، قانون ہو گیا. لیکن مثال دی ہے. پھر فرماتے ہیں مثلا اگر ہمارے جد علی بھی چاہتے کہ اپنے بعد عباس کو امام بنا دیں تو ان کو یہ حق نہیں تھا. سوال اس بات کا ہے کہ امام حسن حسین جو دو امام ہیں علیہم السلام، ان کے علاوہ خالی حضرت عباس ہی اولاد تھے مولا کی؟ حضرت عباس کے علاوہ بھی تو ہے نا، محمد حنفیہ ہیں، خود جناب عباس ہی 4 بھائی ہیں. تو دیکھیے ہمارے آپ کے ہاں مثال یوں ہی دے دیتے ہیں، صحیح ہو نہ ہو، چپکے نہ چپکے، لیکن اماموں کے یہاں جو ہے مثال ایک دم وہ ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ ایک قانون آپ نے بتا دیا، سمجھ میں آ گیا کہ امامت وہ عہدہ الہی ہے جو مخصوص ہے اللہ سے. ٹھیک ہے، قانون ہو گیا. اب مثال دیتے ہیں، اگر ہمارے جد بھی چاہتے تو اپنے بعد عباس کو امام، یہ عباس ہی کا نام کیوں لیا؟ اور کسی کا لے لیتے. اسی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صلاحیت کے اعتبار سے حضرت عباس ڈیزرو کر رہے تھے، مگر چونکہ کسی کو حق نہیں ہے
صلوات بر محمد. اب سمجھ میں آیا نا؟ تو امامت بھی کدھر سے طے ہوگی؟ اچھا، یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے امامت کا کہ جس میں سنی شیعہ کوئی اختلاف نہیں ہے. لفظ امام کی بات کر رہا ہوں نا، خلافت اور خلیفہ تو الگ چیز ہے. لفظ امام میں بھی کوئی اختلاف اس کانسیپٹ، ہاں وہ امام ہوگا کیسا وہ ایک الگ چیز ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ طے کرے گا، وہ معصوم ہوں گے، وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن نبوت کے بعد امام ہونا چاہیے، یہ دونوں کے یہاں کانسیپٹ ہے. نبی کے بعد 12 امام ہوں گے، یہ بھی دونوں کے یہاں کانسیپٹ ہے. آگے جا کے ایک ڈفرنس ہوتا ہے کہ یہ جو 12 امام ہوں گے سب کے سب پیغمبر کی اولاد ہوں گے، امام حسین کی نسل ہوگی. ان کے یہاں یہ ہے کہ امام 12 ہوں گے، کلہم من قریش، تھوڑا سا دائرہ بڑھا ہے، سب کے سب قریش سے ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ امامت کا کانسیپٹ دونوں جگہ ہے. یہ جہاں تک یہ بات آ گئی. اب ہر زمانے میں الگ الگ امام ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ مولا کائنات کی امامت کب تک، اب میں اپنے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، سن 40. اس کے بعد دوسرے امام کون ہوئے؟ امام حسن. کب تک ان کی امامت رہی؟ سن 50. پھر اس کے بعد تیسرے امام ہوئے، ان کی امامت کب تک رہی؟ سن 1 مہینہ 61 کا 10 دن، 61 کتنا 10 دن، 10 محرم نا، 60 تک، تو 10 سال. یہ تو امامت کے پیریڈز الگ الگ ہوتے رہے ہیں نا، الگ الگ زمانہ ہوتا رہا ہے. اب ہر دور میں آپ کے زمانے کا جو امام ہے اس کی شناخت آپ پر واجب ہے. اور یہ کانسیپٹ وہ ہے جو دونوں کے ہاں، سنی شیعہ دونوں کے ہاں، اور دونوں کی سیم روایت ہے کہ اگر کوئی مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو، اس کی موت. واٹس میننگ آف جاہلیت؟ احسنتم، اسلام سے پہلے کیا تھا؟ جاہلیت میں کیا تھا؟ میننگ کیا ہوئی جاہلیت؟ پیریڈ ہو گیا نا، کفر. اسلام نہیں تو کیا تھا؟ کفر تھا. یعنی کیا مطلب؟ اگر کوئی زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے، وہ چاہے نماز پڑھتا ہو، آپ غور کر رہے ہیں، چاہے روزہ رکھتا ہو، چاہے بڑھیا سی قبا پگڑی لگا کر کے مجلس پڑھتا ہو، لیکن اگر امام کی معرفت نہیں ہے تو مولوی صاحب کی موت جاہلیت یعنی کفر کی موت ہے. صلوات. آپ سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ میں نے یہ کہا کہ یہ کانسیپٹ دونوں جگہ ہے، سنیوں میں بھی ہے اور شیعوں میں بھی ہے. حالانکہ یہ بوریت والا موضوع ہے، مگر ایک 10 منٹ آپ برداشت کر لیجئے. 1-2 مجلسیں لگاتار ہوتی تو رک کر کے حوالے کے ساتھ چلتے، لیکن ہم آپ کو سنا دیں. یہ جو روایت ہے کبھی کبھی ہوتا ہے. آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جونپور میں، وہاں بمیلا. کہاں کے ہیں؟ بمیلا. آپ کہاں کے ہیں منصف صاحب؟ او تو آپ سے کام نہیں چلے گا. تم لوگ کہاں کے ہو؟ اچھا ایک بات بتائیے، میں جا رہا ہوں، میں بمیلا کی زبان میں کیا کہیں گے اس کو؟ میں جات ہوں. میننگ میں کوئی ڈفرنس ہے؟ میں جا رہا ہوں کا مطلب میں جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا میں جات ہوں، مطلب سلطان پور کی زبان میں ہم جاتا ہی ہے نا. میننگ سب کی ایک ہے، لفظ چاہے بدلے ہوں، یہ ایک چیز ہے. یہی چیز یہاں ہے اس حدیث میں. میننگ سب کی یہ ہے کہ جو بغیر امام کی معرفت کے مر جائے اس کی موت جاہلیت کی ہے، کفر کی ہے. الفاظ مختلف ہیں. صلوات بر محمد. یہاں تک آ گئے. اب جو مختلف ہیں، اس مفہوم کی روایت اس کی 3 قسمیں ہیں.
ایک حدیث وہ ہے کہ جو کامن ہے، سنی شیعہ دونوں کے ہاں کامن ہے، سیم لفظ کے ساتھ آپ کے یہاں بھی ہے، اسی لفظ کے ساتھ ان کے یہاں بھی ہے. ایک قسم یہ ہو گئی، میننگ ایک ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ ہمارے برادران اہل سنت کی کتابوں میں وہ روایت ملے گی، آپ کے یہاں نہیں ہے، میننگ وہی ہے. تیسری قسم وہ ہے کہ جو شیعہ کتابوں میں ہے ان کے یہاں نہیں ہے، لیکن تینوں کی میننگ ایک ہے. کہیں یہ لفظ کم ہے، کہیں وہ لفظ زیادہ ہے. میں ایک فہرست آپ کو سنا دیتا ہوں، ایک صلوات پڑھیے محمد تاکہ اس مفہوم کی، اس کانسیپٹ کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے کہ معرفت امام کے بغیر اگر آدمی مرتا ہے تو چاہے جتنے بڑھیا خطیب اعظم آپ ہو جائیں، آپ کافر ہیں مولوی صاحب. صلوات برما یہاں تک ہو گئی. اب آئیے میں وہ الفاظ سناتا ہوں جو کامن ہیں، سیم ہیں آپ کے یہاں بھی. اور نمبر ایک وہی جو میں نے پڑھا، من مات ولم یعرف امام، ترجمہ نہیں کروں گا اس لیے کہ میننگ سب کی وہی ہے کہ جو مر جائے بغیر امام کی معرفت کے اس کی موت جاہلیت کی موت. من مات ولم یعرف امام زمان ہی مات میتتن جاہلیہ. ایک. دو، من مات ولم یعرف امام زمان ہی فقد، اب یہ لفظ بڑھا ہوا ہے، مات میتتن جاہلیہ. تین، من ماتا بغیر امام، اب یہ بغیر امام کا لفظ یہاں بڑھا ہوا، ماتا میتتن جاہلیہ. چار، من ماتا لا یعرف امامہ، یہ لفظ یہاں چینج ہے، میننگ وہی ہے، ماتا میتتن جاہلیہ. من ماتا لیس علیہ امام، یہ لفظ بدل گیا، مات فمیتتہ جاہلیہ. من مات ولیس علیہ امام فمیتتہ میتتن جاہلیہ. من مات ولیس لہو امام مات میتتن جاہلیہ. یہ وہ روایتیں ہوئی جو کامن ہیں، شیعہ کتابوں میں بھی ہیں اور برادران اہل سنت کیا. ان ساری روایتوں کا مطلب کیا ہوا؟ جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اس کی موت جہالت نہیں، جاہلیت کی موت ہے، یعنی کفر کی موت. جہالت کا وسیع حسن کون؟ ارے بڑا جاہل آدمی ہے، تو یہ ہے وسیع حسن کے اندر جہالت. مگر وسیع حسن دور جاہلیت کے نہیں ہیں. ہاں اگر بغیر امام کے مر جائیں گے تب ہم بھی ویسے ہی ہیں دور جاہلیت کی طرح، یعنی کافر ہیں. خلاصہ یہ کہ جو امام کی معرفت کے بغیر مر جائے، نماز روزہ حج زکوٰۃ ایک طرف، آپ مولوی صاحب کافر ہیں. ہو گئی نا بات؟ یہ وہ الفاظ تھے جو مشترک تھے. اب میں وہ روایتیں سناتا ہوں جو آپ کے یہاں نہیں ہیں، برادران اہل سنت کے یہاں ہیں. نمبر ایک، من لم یعرف امام زمانہ مات میتتن جاہلیہ. من مات بغیر امام فقد مات میتتن جاہلیہ. من مات ولا امام له مات میتتن جاہلیہ. من مات ولا بیعت علیہ، یہاں بیعت کا لفظ آ گیا، مات میتتن جاہلیہ. من مات ولیس فی عنقہ بیعہ، جو مر جائے اس کی گردن پر کسی امام کی بیعت نہ ہو، اس کی موت جاہلیت یعنی کفر کی موت ہے. من مات ولیس علیہ طاعہ مات میتتن جاہلیہ، اگر کوئی مر جائے اور اس کے اندر کسی امام کی اطاعت نہ ہو، اس کی موت کفر کی موت ہے. من مات ولا طاعت علیہ مات میتتن جاہلیہ. من مات ولیست علیہ طاعہ مات میتتن جاہلیہ. من مات ولیس فی عنقہ لامام المسلمین، اگر کوئی مر جائے اور اس کی گردن پر مسلمانوں کے امام کی بیعت نہ ہو، فمیتتہ میتتن جاہلیہ، اس کی موت کفر کی موت ہے. من مات ولم یعرف امام زمانہ، اور اگر کوئی مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی اس کو معرفت نہ ہو، فلیمت یہودیا ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا، چاہے نصرانی ہو کے مرو چاہے یہودی ہو کے مرو، اسلام کی حالت میں موت نہیں آئی. یہ وہ روایتیں ہو گئیں کہ جو آپ کے یہاں نہیں ہیں ان کے یہاں ہیں. اب آئیے تیسری قسم ہے کہ جن الفاظ کے ساتھ صرف شیعہ کتابوں میں ہے. من مات لا یعرف امام زمانہ مات میتتن جاہلیہ. ایک.
دو من مات وهو لا يعرف امام زمانه مات میتة جاہلیہ. تین من مات لیس له امام مات میتة جاہلیہ. چار من مات ولیس له امام فمیتته میتة جاہلیہ. اب یہاں ایک عجیب روایت لفظ بڑھا ہوا ہے, من مات لیلۃ لا یعرف فیہا امامہ مات میتۃ جاہلیہ. میں جو سمجھاؤں شاید اس روایت کا مطلب اچھے خاصے بھلے انسان تھے, مولا مولا آقا آقا تھے, آج ہی شک ہو گیا کہ پتہ نہیں یار یہ سب صحیح ہے نہیں ہے, واقعی امام ہیں نہیں ہے, اسی رات مر گئے. اب کیا ہوگا؟ کہتے من مات لیلۃ لا یعرف فیہا امامہ, جس رات معرفت امام نہ ہو اور مر جائے گیا. من مات ولم يعرف امامه مات میتۃ جاہلیہ. من مات وهو لا يعرف امامه مات میتۃ جاہلیہ. من مات وليس علیہ امام مات میتۃ جاہلیہ. من مات وليس علیہ امام فمات میتۃ جاہلیہ. من مات وليس له امام يسمع له وَيُطِيعُ مَاتَ مِيتَةً جاہلیہ. اگر کوئی اس عالم میں مر جائے کہ اس کے پاس کوئی ایسا امام نہ ہو کہ جس کی اطاعت کرتا اور اس کی بات سنتا ہو, اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. من مات ولیس علیہ امام حی ظاہر مات میتۃ جاہلیہ. اگر کوئی مر جائے اور زندہ موجود امام کی معرفت نہ ہو, اس کی موت کفر کی موت ہے. من مات ولیس له امام من ولدی, اور اگر کوئی مر جائے میری نسل سے کوئی امام اس کا نہ ہو, اس کی موت کفر کی موت ہے. من مات ولیس فی عنقہ بیعہ. اس حدیث کو یاد رکھیے کہ اس پر 2 منٹ بات کریں گے. من مات ولیس فی عنقہ بیعہ, یہ لفظ نہیں تھا, تھوڑا سا چینج تھا مگر مفہوم یہ وہاں بھی آ چکا ہے. اگر کوئی مر جائے اور اس کی گردن پر امام کی بیعت نہ ہو, اس کی موت جاہلیت یعنی کفر کی. کس کی؟ جو بغیر بیعت کیے کسی امام کی مر جائے. صلوات برمائے. ہو گئی بات؟ میں جانتا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ دہرانے سے کیا نتیجہ ہے, لیکن کم از کم آپ کو یہ اندازہ تو ہوگا نا کہ یہ میٹر کتنا اہم ہے کہ بلا اختلاف یہ مفہوم سنی شیعہ دونوں کتابوں میں موجود ہے. اب آئیے 1 منٹ میں بات کر لوں حدیث کے متعلق. خود علم حدیث ایک بڑا علم ہے. آدمی اس لائن پہ جائے تو پوری زندگی اسی میں لگا رہے. ایک قسم آتی ہے نہج سے حدیث کی, 2 قسمیں. ایک ہے حدیث متواتر اور ایک ہے حدیث بولو آحاد. حدیث متواتر کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پیغمبر نے یہ فرمایا, اسی لفظ کے ساتھ اسی مفہوم کے ساتھ, انہوں نے بھی وہی بیان کیا, انہوں نے بھی وہی بیان کیا, انہوں نے بھی وہی بیان کیا, انہوں نے بھی وہی بیان کیا. سن 11 ہجری والے بھی وہی بیان کر رہے ہیں, سن 15 والے بھی وہی بیان کر رہے ہیں, سن 50 والے بھی وہی کہہ رہے ہیں, سن 500 والے بھی وہی نقل کر رہے ہیں, سن 1100 والے بھی نقل کر رہے ہیں, سن 1400 والے بھی وہی. بالکل سلسلہ چلا آ رہا ہے بلا ٹوٹے ہوئے. جیسے مثلا حدیث غدیر 150 صحابی بیان کر رہے ہیں, صاحب پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, اور 150 صحابی سے لے کر کے بلا سلسلہ ٹوٹے آج تک چلا آ رہا ہے. سب کہہ رہے ہیں ہاں پیغمبر نے. الگ بحث ہے کہ مولا کی میننگ کیا ہے, لیکن سب ایک یہ کیا کہلائے گی حدیث متواتر. حدیث متواتر کو ماننے کے لیے آپ بادھیہ ہیں. صلوات بر محمد. سمجھ رہے ہیں؟ خوب توجہ کیجیے. ایک قسم ہوتی ہے حدیث کی آحاد, اکا دکا کسی نے بیان کر دیا, اس سے ہم سے کوئی مطلب نہیں. اب آئیے یہی متواتر, اس کی 2 قسمیں ہوں گی. ایک متواتر لفظ کے ساتھ تواتر بالالفاظ, ایک ہے تواتر بالمعنی. تواتر بالالفاظ وہ مثال ابھی جو گزری, من کنتو
مولا ہو فہذا علی المولا، یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں، 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 ہر صدی والے وہی کہہ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ حدیث متواتر ہے، لفظ کے ساتھ بھی اور معنی کے ساتھ بھی۔ ایک قسم آتی ہے حدیث متواتر تواتر بالمعنی، الفاظ الگ، واقعہ الگ۔ یہ کچھ کہہ رہے ہیں، یہ خیبر کی بات کہہ رہے ہیں، یہ خندق کی بات کہہ رہے ہیں، یہ جمل کی بات کہہ رہے ہیں، یہ صفین کی بات کہہ رہے ہیں، سب الگ الگ واقعہ۔ انہوں نے کہا صاحب کیا خیبر میں علی کی شجاعت کی یاد، 2 انگلی سے اٹھا لیا پورا باب خیبر۔ یا کہنے لگے خندق میں تو میں نے دیکھا کس طرح سے علی تلوار چلا رہے تھے۔ وہ آئے کہنے لگے صاحب جنگ احد میں سب بھاگ گئے، کیا امیر المومنین رسول اللہ کی اکیلے حفاظت کی ہے؟ سارے واقعات الگ الگ ہیں نا، الفاظ الگ الگ۔ آئے ارے صاحب وہ ہم نے تو بڑھوتی میں دیکھا، صفین میں کس طرح علی شجاعت دکھلا رہے تھے، صرف جمل میں کس طرح علی نہرو۔ یہ سارے واقعات الگ الگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ انہوں نے خیبر بیان کیا، انہوں نے خندق، انہوں نے جمل، انہوں نے صفین، سب کی روایت الگ الگ ہے، متواتر نہیں ہے۔ لیکن ان ساری روایتوں میں ایک چیز کامن ہے جو سب کہہ رہے ہیں، ایک چیز کامن ہے۔ کون سا؟ خیبر والا بھی وہی کہہ رہا ہے، خندق والا بھی وہی کہہ رہا ہے، صفین کیا کہ شجاعت علی، الفاظ الگ ہے نا، الفاظ الگ ہیں لیکن ہر روایت سے ایک چیز کامن نکل رہی ہے۔ تو اب یہ کیا کہلائے گی حدیث؟ حدیث متواتر، لیکن الفاظ کے ساتھ نہیں ہے، متواتر بالمعنی۔ ہو گئی بات؟ تو اب سمجھ میں آیا حدیث کی 2 قسمیں، متواتر بالالفاظ، متواتر میں نے جو روایت نقل کی ہے کہ اگر کوئی مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو، اس کی موت جاہلیت یعنی کفر کی ہے، اور تینوں قسمیں روایت کی بیان کر دی ہے مختلف فرق کی، تو اس حدیث کو کیا کہا جائے گا؟ یہ حدیث متواتر بالالفاظ بھی ہے، متواتر بالمعنی بھی ہے۔ صلوات، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یہاں یہاں تک آ گیا۔ ایک روایت کا مفہوم وہ بھی کامن تھا، جو مر جائے اور اس کی گردن پر کسی امام کی بیعت نہ ہو، منصف صاحب اس کی موت بھی کیا ہے؟ مولانا وسیع حسن صاحب قبا پہنے ہو، امامہ لگائے ہو، امام بارہ گناتے ہو، امام کی بیعت کی تم نے؟ میں دوسروں سے نہیں پوچھ رہا ہوں، شیعوں سے سوال ہے۔ وسیع حسن صاحب آپ بتائیے، مرحوم آپ نے امام کی بیعت، امام کہاں ہے جو بیعت کرے؟ کہ تو اب اگر بغیر بیعت کے آپ مر گئے تو آپ حاجی ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ کربلائی ہیں، آپ ذاکر اہل بیت ہیں، آپ خطیب اعظم ہیں۔ اس روایت کے اعتبار سے اگر کوئی مر جائے اور اس کی گردن پر امام کی بیعت نہ ہو، اس کی موت جاہلیت یعنی کفر کی موت ہے۔ بولیے ہم لوگوں نے، کتنے لوگوں نے امام کی بیعت کی ہے؟ اور اگر نہیں بیعت کی ہے مولوی صاحب تو خطابت کرنا اور ہے، مومن ہو کے مرنا اور ہے۔ مولوی صاحب مومن کی حالت میں تمہارا یہ موت نہیں ہوگی۔ ہم کو پتہ ہی نہیں تھا۔ کیوں نہیں پتا تھا؟ زندگی میں نہیں دیکھا، شادی میں تو ملا ہوگا نا، جہیز میں دعا کی کتابیں ملتی ہیں۔ صلوات بر محمد، کم سے کم ابھی تو تمہاری شادی ہوئی نہیں نا، ماشاءاللہ شکل صورت سے مومن لگ رہے ہو، ہونے جا رہی ہے، تو مل جائے تو کم از کم
کتاب جب ملے جہیز میں، بیوی سے بھی کہہ دینا، خود بھی، یار پیسہ لگا ہے تمہارے اماں ابا کا، ایک بار صحیح زندگی میں پڑھ تو ڈالو ساری دعا، بیچاروں کا پیسہ تو وصول ہو جائے۔ صلوات پر محمد۔ اچھا کار دے دی اور نہ چلائے، کھڑی رہے، کھلے گا کہ نہیں کھلے گا؟ موٹر سائیکل دے دی، 5 سال سے کھڑی ہے، ہمیں وہ ساس سسر آ جائیں گے، بھیا کھڑی رکھنے کے لیے تھوڑی دیا تھا ہم نے۔ تو ویسے ہی وظائف الابرار بھی دیا ہے، ویسے ہی قرآن بھی دیا ہے، پیسہ لگا ہے بھیا، اس کو ایک بار صحیح پڑھ تو ڈالو۔ صلوات پر محمد۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے ائمہ نے کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے۔ اگر یہ فرمایا ہے کہ بغیر بیعت کے مر جاؤ گے تو کفر، تو بتایا ہے کیسے ہوگی بیعت، کب ہوگی بیعت۔ کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ بیٹا، تم کو پتا ہوگا، شکل سے لگ رہا ہے۔ دعائے عہد پڑھی ہے؟ اٹھا دو ہاتھ نہ زور سے۔ دعائے عہد میں ایک فقرہ ہے جس میں بیعت لفظ آیا، بولو ہے؟ چلو ہم سنا دیتے ہیں۔ هذه بیعۃ له فی عنقی الی یوم القیامہ، اللہم هذه بیعۃ له فی عنقی الی یوم القیامہ۔ آپ کے سب کے گھر میں ہے، صبح صبح روز پڑھیے، بہت اچھی بات ہے، روز اپنے امام سے بیعت کیجئے، جمعہ پڑھ لیجئے، نہ صحیح تو کم از کم زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لیجئے، ورنہ بغیر بیعت کے مرو گے، کل برباد ہو جائے گا، کافر مر جاؤ۔ صلوات پر۔ سمجھ میں آیا؟ نہیں ہے نا؟ یہیں بلا لیجئے، کسی کو مسجد میں بلا لیجئے، بھیا آپ کی جمعے کو آؤ، سب لوگ صبح اکٹھا ہو جاؤ، دعائے عہد پڑھی جائے گی، نہ دعائے ندبہ صحیح، کم از کم بیعت تو کر لیجئے نا۔ اللہم ہذہ بیعۃ لہ فی عنقی، پالنے والے یہ میں بیعت کر رہا ہوں اپنے امام، یہ بیعت ہے میری گردن پر امام کی، الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے۔ تو یہ بات ہو گئی۔ شروعات کہاں سے ہوئی؟ یہ تو بیعت میں درمیان میں آ گئے، حالانکہ دیکھیے 15 30 35 منٹ چلا گیا، ابھی کچھ شروع ہی نہیں ہوا۔ چلیے 25 منٹ اور سن لیجئے، صلوات بر محمد۔ لیکن یہ چیز جو ہے نا، اصل میں ہم نے اس کو خالی روایت دہرانے سے کیا، اس لیے دہرا رہے تھے تاکہ وزن محسوس کرے آدمی اور گھبرا کے گھر جائے اور دعائے عہد کو پڑھ لے، مرتے دم ایمان تو بچا رہے گا۔ کہا ہم پڑھیں نہ پڑھیں تم سے مطلب؟ ہم نے کہا ہم سے کوئی مطلب نہیں، آپ پڑھیں گے آپ جہنم میں جائیں گے، آپ نہیں پڑھیں گے آپ جہنم میں جائیں گے، کافر مریں گے، آپ پڑھیں گے آپ مومن ہو کے، ہم سے کیا مطلب؟ کہ تب کیوں چیخ رہے ہو؟ ہم نے کہا اس دنیا میں کوئی آدمی بلا غرض کے کوئی بات نہیں کرتا، ہماری بھی اپنی غرض ہے، آپ کی ہمدردی نہیں ہے، خوش فہمی میں نہ رہیے گا۔ کہ کیا LIC والوں کو دیکھا ہے، بیمہ والوں کو؟ یہ جمع کر دیے، یہ ہے نا ابھی تمہاری شادی ہو رہی بیٹا، ابھی پالیسی لے لو، اگر خدا نخواستہ لڑکی ہو گئی، انشاءاللہ لڑکی ہو گئی، وہ پالیسی والے کی بات کر رہا تھا میں، ورنہ رسول اللہ فرماتے ہیں البنات حسنات والبنون نعم، لڑکیاں نیکیاں ہیں، لڑکے نعمت ہیں، نیکی پر ثواب ملتا ہے، نعمت کا حساب ہوتا ہے۔ صلوات محمد، بات سمجھ گئے نا؟ لیکن صاحب جو ہے وہ بیمے والوں کے، خدا نخواستہ صاحب آپ کو لڑکی ہو گئی تو یوں کر دیں گے یوں کر دیں گے، 20 سال کے بعد جب آپ شادی کریں گے تو اس وقت آپ کو 25 لاکھ مل جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ کہا ہم کو مل جائے گا نا، تم سے کیا، تم نے کروایا بیمہ؟ نہیں صاحب ہماری تنخواہ کتنا، 4 بچے پڑھ رہے ہیں، بچتا ہی نہیں۔ کہا ہم سے کیوں آئے ہو کہنے کے لیے جو خود نہیں کیا؟ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہا صاحب بس یہ ہے کہ آپ کر لیں گے، ملے گا آپ کو، میچورٹی آپ کے نام ہوگی، آپ کے بچوں کو ملے گی، پھر تم کیوں پیچھے پڑے ہو؟ کمیشن۔ کیوں پیچھے پڑے ہیں؟ بولیے۔ کمیشن۔ تم ممبر سے کیوں کہہ رہے ہو بیعت کر لو بیعت کر لو؟ بیعت یہ کریں گے ایمان ان کا بچے گا، تم کو کیا ملے گا؟ ہم نے کہا جس کو یہاں کمیشن کہتے ہیں اسی کو وہاں ثواب کہتے ہیں، ہم بھی اپنے کمیشن کے چکر میں ہیں، آپ کی ہمدردی۔
صلوات پر محمد ایک اور صلوات پر محمد میں ہوں، مجھ کو کوئی جلدی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ میرا سفر آج پوری رات کا ہے، یہاں سے تقریباً 400 کلومیٹر جانا ہے، تو صبح پہنچیں گے تو بجائے راستے میں نماز پڑھ لیں گے 5 بجے کے بجائے 8 بجے پہنچیں گے، کون سی دقت، ہم کو کوئی جلدی نہیں ہے، بس چائے کا جگاڑ اگر ہو جائے عباس بھائی کے لیے تب صلوات پر محمد، ابھی نہیں، راستے کے لیے ہم نے کہا تھا شجاع سے، وہ دکھائی نہیں دے، بھیا تھرمس سے خرید لو، ہم آ کے پیسہ دیتے ہیں، مگر غائب ہو گئے، ہے صلوات پر محمد۔ بس تو اب معرفت، 2 چیزیں، ایک بیعت، وہ انشاءاللہ جو کر چکے ہیں الحمدللہ ڈیلی کریں اور اچھی بات ہے، جنہوں نے نہیں کیا وہ بھیا آج ہی صبح کر لیجئے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ دعائے مبارک عہد جا کے اپنے ابا کو پڑھوا دو، سمجھ گئے آپ؟ کبھی کبھی ہوتا ہے لڑکا تو پڑھ لیتا ہے، ابا کو نہیں سمجھ میں آتا، تو ابا لوگوں کو بھی چاہیے کہ کچھ اب بچوں سے سیکھ لیں۔ صلوات پر محمد۔ تو معرفت امام، آپ کے زمانے میں امام کون ہے؟ پہچانتے ہیں آپ ان کو؟ بولیے، آپ کے زمانے میں کوئی امام ہے؟ کب پیدا ہوئے؟ معرفت کا کیا مطلب ہوا؟ کب پیدا ہوئے؟ سن 200 نہیں 55، یا بعض کہتے ہیں سن 256۔ جو لوگ 56 کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام کی تاریخ ولادت، سن ولادت نکلتا ہے نور، نون کے 50، واو کے 6، رے کے 200، کتنا ہوا؟ 256۔ سن 256 میں پیدا ہوئے اور تب سے لے کے آج تک بولیے باحیات ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سمبھو نہیں ہے، بولیے ہے؟ اللہ نے آج تک چاہا کسی کے لیے؟ سوال تو یہی ہے۔ ہاں، معرفت اسی کا نام، یہ خود امام نے کہا ہے، سمجھے آپ، کہ اس نہج سے کتاب لکھو۔ قرآن، کتنے نبی ہیں ایمن؟ 1 لاکھ۔ کتنے نبیوں کا قصہ ہے؟ 22، 25، 28، زیادہ، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس میں ایک نبی ہے جناب عزیر۔ کون ہے؟ جناب عزیر۔ اللہ نے ان کو مار دیا، مر گئے، یہ نہیں کہ زندہ رہے سوتے رہے، نہیں، وہ مر گئے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام۔ اللہ نے جناب عزیر کو کتنا دن کے لیے مار دیا؟ 100 سال کے لیے۔ کھانا رکھا تھا، پانی رکھا تھا، گدھا تھا، خود مر گئے۔ گدھا، ہڈی گڈی سب ختم ہو گئی، ان کا جسم 100 سال تک سالم رہا، اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ اللہ نے پوچھا کم لبست، کیا ہوا، کتنے دن سوئے؟ کہنے لگے لبست یومن او بعد یوم، شاید پورا دن سو گئے یا کچھ کم۔ اللہ نے کہا بل لبست 100 عام، 100 سال۔ فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنہ، قرآن میں آیت ہے۔ اے عزیر، ذرا اپنا کھانا پانی دیکھو، 100 سال سے وہی صحیح ہے۔ یہ قرآن میں ہے بابا، یہ قرآن میں قصے بلا وجہ نہیں بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ تم کو اتنی عقل آئے۔ خدا جب بے روح کھانے کو 100 سال بچا سکتا ہے، مسئلے کی بات یہ ہے نا کہ جب یہ مرے جوان آدمی تھے، اس کے بعد جب یہ مر کے اٹھے تو سیم جس شکل میں مرے تھے، لیکن ان کا لڑکا کتنے کا ہوا؟
وہ تو 100 سے اوپر کا ہوا نا. گھر پہنچے تو بڈھا آدمی, ابا جوان. جو خدا یہ کر سکتا ہے, ہو گئی بات. 1,24,000 نبی میں کل 25 نبیوں کا قصہ, بقیہ کسی نبی کا قصہ نہیں. اور صاحب اصحاب کہف کا قصہ بیان کر دیا جو نبی بھی نہیں ہے, بلا وجہ نہیں ہے. کیا ہے قصہ؟ کب بھاگے, غار میں گئے, سو گئے. کتنے دن سوئے؟ بولیے 309 سال. قرآن کہتا ان کو الٹتے پلٹتے رہے ہم, سمجھے, زخم حکم نہ ہونے پائے. 309 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا, گئے, اس کے بعد پھر سلا دیا. اب یہاں موت نہیں ہے. اصحاب کہف کے لیے کوئی نہیں کہتا کہ وہ مر گئے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ بولیے, سو رہے ہیں. اصحاب کہف کی عمر زیادہ ہے یا ہمارے امام کی؟ جن کو سلا کے اللہ ہزاروں سال رکھ سکتا ہے تو اپنے بندے کو کائنات کا اختیار دے کے کیوں نہیں زندہ رکھ سکتا؟ صلوات بر محمد و آل. یہ بلا وجہ کی داستانیں قرآن میں نہیں آئی ہیں. عیسیٰ کو پھانسی ہو جاتی, عیسیٰ کو پھانسی بولیے ہو جاتی, کیا دقت تھی بھائی؟ نہیں نا اس دنیا میں, اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھانسی ہو جاتی, دفن ہو جاتے, جیسے سارے نبی دفن ہوئے, جناب عیسیٰ دفن ہو جاتے. نہیں صاحب, ان کی شکل کا آدمی کر کے ان کو اٹھا لیا اور آج تک زندہ ہے. سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں, یہ کون سا سن چل رہا ہے؟ 2023. یہ میلاد کی بنیاد پر سن چل رہا ہے نا. تو جناب عیسیٰ کئی سال کے ہوئے؟ 2023 سال. جو آدمی, جو اللہ 2023 سال سے عیسیٰ کو زندہ رکھے ہے, وہ اپنے امام کو زندہ نہیں رکھ سکتا ہے؟ وہی والا قصہ آگے بڑھا دیں, وہی والا نا. ہاں چلو صلوات. مگر نہیں یار, ٹائم لمبا ہے. وہ امام آج بھی ہے. قرآن کا ایک حکم ہے, سن لیجئے اس کو. والعصر ان الانسان لفی خسر. وہ قصہ جانے تو بہت سے لوگ ٹی وی دیکھ کے آئے ہوں گے. والعصر ان الانسان لفی خسر. ترجمہ کیجئے بیٹا, آپ بولیے ماشاء اللہ. قسم ہے زمانے کی, سارے لوگ خسارے میں. کون سے زمانے کی؟ سوال یہ. والعصر, کس زمانے کی صاحب؟ زمانہ تو بدلتا رہے گا نا, تو کس زمانے کی؟ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے آج تک کوئی ڈھنگ کا زمانہ ہوا اس لائق جس کی قسم کھائی جا سکے؟ جناب آدم کے ہاں 2 لڑکے, ایک بھائی نے ایک بھائی کو مار دیا. کون سا اچھا زمانہ تھا؟ سب سے اچھا زمانہ آپ رسول اللہ کا کہیں گے؟ وہ کہتے جتنا مجھ کو ستایا گیا کسی کو ستایا ہی نہیں گیا. ارے نہیں, آخر میں ہم نے کہا آخر میں تو ہزیان تک کی تو تہمت لگ گئی. اب کیا بچا ہے؟ حضرت علی کا زمانہ, امام حسین کا زمانہ. آج تک زمانہ ڈھنگ کا ایسا نہیں جس کی قسم کھائی جا سکے. ہاں, جب وہ آئیں گے تو زمانہ ویسے ہی عدل سے بھر جائے گا جیسے ظلم سے, تب وہ بڑھیا زمانہ ہوگا. اسی لیے روایت کہتے والعصر اے عصر خروج القائم. قسم ہے اس زمانے کی جب امام ظہور فرمائیں گے. صلوات بر محمد. اور فرمایا والعصر, قسم ہے امام کے زمانے کے ظہور کی. ان الانسان لفی خسر, سب کے سب گھاٹے میں ہیں. بچے گا کون گھاٹے سے؟ الا الذین آمنوا, بس وہ لوگ جو بولیے ایمان لائے. خالی ایمان انف نہیں ہے, عمل صالح ہونا چاہیے. پگڑی پہن کے ممبر پہ ٹینٹیں کرو, نماز ایک وقت کی نہیں پڑھو.
اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے وصیتاً، لہذا ایمان کے ساتھ بولیے عمل صالح ہونا چاہیے۔ عمل صالح بھی ہے کہ پھر بھی ابھی گھاٹے سے پورا نہیں بچے ہو، کہ اب کیا کرنا ہے صاحب؟ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں۔ یہ حق کیا ہے؟ چھٹے امام نے فرمایا وتواصوا بالحق، ایل امامہ، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، یعنی امامت کی وصیت کرتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، اور یہ صبر فی الفترہ، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں، یعنی فترت کے زمانے میں۔ یہ فترت کا زمانہ کون سا ہے؟ غیبت سے لے کے ظہور کے بیچ یہ جو پیریڈ چل رہا ہے، یہ آج کل کا زمانہ کیا کہلائے گا؟ زمانہ فترت۔ اس میں صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اسی میں تو مین اعتراض ہے، اتنے دن سے ہیں تو کیسے ہیں، تو اتنی لمبی عمر کیسی ہے، کیسے ہو سکتی؟ جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو بیچارے جواب دے دیں گے، وہ بیچارہ پان کی دکان چلانے والا وہ کیا جواب دے گا؟ کہا اب ایک دوسرے کو بھیا چپ چاپ سن لو، برداشت کرو، ایک دن مولا آئے گا، ہمارا دن بھی پلٹے گا۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جن لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا انہوں نے قرآن کی اس آیت پر عمل کیا، جہاں ساری وصیتیں، وہاں مرنے سے پہلے اولاد کو امام کے بارے میں وصیت۔ مصائب پہ نہیں جا رہا ہوں، متوجہ کر رہا ہوں۔ کربلا میں سنا ہے نا مسلم ابن اوسجہ کا قصہ، جب حبیب ابن مظاہر آئے، کہنے لگے مسلم جہاں جا رہے ہو ہم بھی آ رہے ہیں پیچھے پیچھے، اگر یہ ہوتا کہ کچھ زندہ رہیں گے تو کہتے کچھ وصیت کر دو، مگر کیا کہیں، ہم بھی تو آ رہے ہیں پیچھے پیچھے۔ اس عالم میں مسلم ابن اوسجہ کی بیوی بھی کربلا میں تھی، بیٹا بھی کربلا میں تھا، کسی کے بارے میں نہیں۔ انگلی اٹھائی، امام کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اوصیک بہذا، مرتے مرتے ان کے لیے وصیت ہے۔ جو لوگ اس چیز کی اہمیت سمجھتے ہیں، مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو اپنے امام کے بارے میں وصیت کر کے جاؤ۔ وتواصوا بالحق ای الامام۔ چنانچہ مرحوم علامہ بحر العلوم، چلیے اسی پڑھتا ہوں، مرحوم علامہ بولو بحر العلوم سید مہدی بحر العلوم اپنے فرزند کو وصیت کرتے ہیں، بیٹا اپنے لیے صدقہ دینے سے پہلے اپنے امام کے لیے صدقہ دینا، اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے اپنے بولیے امام کے لیے دعا کرنا۔ ہمارا امام زندہ موجود ہے، اے بیٹا جب کسی مشکل میں پھنسنا اپنے امام کو پکارنا، اپنے امام کو آواز دینا۔ میرے لال یاد ہے تم کو جب بچپنے میں تم کو نمونیا ہوا تھا، ہم نے، تمہاری بھی طبیعت خراب ہے نا، مانگو اپنے امام سے، فریاد کرو اپنے امام سے۔ بیٹا جب تم کو بچپنے میں نمونیا ہوا تھا، میں نے تمہاری شفا اسی امام سے طلب کی تھی۔ ایک منٹ میں ایک داستان سناتا ہوں، پھر آتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ کیسے مانگو گے امام سے۔ لیکن پہلے یہ قصہ سن لیجئے، میرا امام آپ سے غافل نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ماں سے زیادہ وہ ہم پر مہربان ہیں، باپ سے زیادہ وہ ہم پر مہربان ہیں۔ خود فرماتے ہیں انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین بذکرکم، ہم تمہاری خبر گیری سے غافل نہیں ہیں، ہم تم کو بھولے نہیں ہیں۔ بحرین ایک ایسا بدقسمت ملک ہے، شروع سے آج بھی عراق سے زیادہ پرسنٹیج ہے شیعوں کی، ہے نا، لیکن ہمیشہ ان کے ہاں حکومت الٹی رہی۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب بادشاہ تو ٹھیک تھا، وزیر تھا ناصبی۔ ناصبی کسے کہتے ہیں؟
دشمن اہل بیت یعنی علل اعلان، ہاں امیر المومنین کو برا بھلا کہنے والا، گالیاں دینے والا، ایک دن وہ لے کے آتا ہے ایک انار، سمجھ میں آیا کیا؟ انار لے کے آیا حاکم کے سامنے، کہتا یہ صاحب دیکھیے آپ ہمارے مذہب کو حق نہیں مان رہے تھے، قدرتی طور پہ کلمہ لکھا ہوا ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر عمر عثمان علی خلفاء رسول اللہ، نہیں مان رہے تھے آپ ہمارے دین کو، یہ دیکھیے اللہ نے کلمہ لکھ دیا، سمجھ میں آیا آپ کے؟ اللہ نے کلمہ لکھ دیا، اب تو مانیے کہ حق ہے۔ بادشاہ نے کہا اسے کیسے بلاؤ؟ وہ جو مین لوگ تھے بلائے گئے، کیا ہے اب بیچارہ کیا بتا دیں، منصف صاحب کو بلائیے، بہرحال جو ہے وہ کانپور کے ایک فیگر ہے نا یہ شیعوں میں، ان کو بلائیے صاحب کیا یہ، تو ہم کیا بتائیں صاحب، کوئی کیا بتا سکتا ہے؟ کہتا اس کا مطلب تمہارا مذہب حق نہیں ہے۔ ابھی بیچارے کیا کریں، اس کا جواب لا کے دو نہیں تو سب ختم۔ اب اس وقت دیکھیے ہڑبڑی میں کون کیا فیصلہ لے گا آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، صاحب 3 دن کا ٹائم دے دیجئے ہم کو، چلو پھر دیکھا جائے گا، سوچا جائے گا کیا کیا جائے۔ اب ہوئی میٹنگ پورے شہر کی، مین جو لوگ تھے شہر کے 700 لوگوں کو اکٹھا الگ کیا گیا، یہ مومن لوگ ہیں، اس میں سے 70، اس میں سے 7، پھر اس میں سے 3 لوگوں کو چھانٹا گیا جو مین تھے، یہ بڑے اللہ والے نماز شب والے۔ کیوں کہ روزانہ ایک آدمی پہاڑ پہ جائے گا اپنے امام کو پکارے گا، پہلے دن پہلے صاحب گئے رات بھر فریاد کر کے چلے آئے، دوسرے دن دوسرا، تیسرے دن جو شخص گیا اس کا نام ہے محمد ابن عیسیٰ بحرینی، آج آخری دن ہے نا، پوری قوم آج ایک رات بچی ہے، کیا حالت ہوگی تب تک؟ اب یہ یا صاحب الزمان چیخ رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، تب تک کیا بات ہے محمد ابن عیسیٰ بہت ٹینشن میں لگ رہے ہو، تو اب یہ واقعی ٹینشن میں تھے، کہنے لگے بھائی ہماری قوم پہ پوری آفت ہے، بھیا پلیز ہم کو اپنے امام سے فریاد کرنے دیجئے، کہ مانو ہم تمہارے امام ہیں تو ہاں، اگر آپ ہمارے امام ہیں تو آپ کو کہنے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کس ٹینشن میں ہیں، انار والے کیس میں آئے ہو، اب ہو جی، جواب یہ ہے بھاگے وہاں سے، کیا ہوا؟ جواب مل گیا، بتاؤ یہاں نہیں، چلو سب بادشاہ کے دربار میں، کیا ہوا؟ جی صاحب جواب لے آئے، بولو کا یہاں نہیں، تب وزیر کے گھر پر، وزیر تو سمجھ گئے نا، ساری 420 اس کی تھی، کہنے لگا صاحب سرکار اگر آ رہے تو میں چل کے وہاں انتظام کروں۔ محمد ابن عیسیٰ نے کہا صاحب اگر یہ چلا گیا ہمارے پاس جواب نہیں ہے، یہ پہلے نہیں جا سکتا، آگے میں چلوں گا، میرے پیچھے آپ، اس کے پیچھے ہی اپنے گھر میں جائے گا، اگر یہ پہلے چلا گیا ہم لاجواب ہے، ٹھیک چلو۔ اب امام نے ان کو کیا فرمایا تھا؟ جانا، سینے سے اوپر جانا، اس طرف ہونا، پھر آگے بڑھنا، ایک طاق ہے، طاق پر ایک تھیلی ہے، تھیلی کے اندر ایک لکڑی کا سانچا ہے جس کے اندر یہ حروف الٹے پہلے سے کھدے ہوئے ہیں، جب انار اس کے گھر میں چھوٹا تھا یہ سانچا باندھ دیا گیا، آپ دیکھ رہے ہیں یہ دھیرے اسی میں بڑھتا گیا کہ کس گیا، وہ سارے حروف اس پر انار پر کھد گئے، آدمی دیکھنے والا سمجھے گا قدرتی طور کے اوپر ہے، مان لے گا آدمی، یہ تبھی تو کہہ ہی رہے تھے یہ کہ پہلے وزیر نہیں جا سکتا، یہ پلاننگ ہے، یہ سازش ہے، 3 دن کے ٹائم اسی لیے لیا گیا، یہ دھیرے سے رکھوا دیا گیا، کچھ کہا جا سکتا ہے نا، امام کون جس کو ہر چیز کا وہ احساس نہ ہو، کہ ٹھیک آپ کی بات صحیح ہے، میرے امام نے اس کا بھی حل بتایا ہے، کیا کہ
کا بادشاہ دیکھ لو یہ ایک دم سالم ہے نا, کٹا پھٹا کہیں سے جوڑا ووڑا تو نہیں ہے نا, فیویکیٹ تو نہیں لگا ہے, چیک کر لو سب لوگ. اب بولو انار کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ دانا نا. ہاں کہ میں گارنٹی لیتا ہوں ایک دانہ اس میں نہیں ہے. تب کیا ہے کہ توڑ کے دیکھ لو, خاک اور دھواں نکلے گا, بس توڑا گیا دھواں مٹی. بادشاہ نے کہا یہ جواب کہاں سے لائے تم؟ یہ اندر کی بات انار کی تمہیں کیسے پتا؟ کہنے لگا بادشاہ تو بھی تو شیعہ ہے نا, کیا ہم بغیر آقا کے ہیں؟ ہم بغیر مالک کے ہیں؟ ہم بغیر سرپرست کے ہیں؟ مطلب کہ میرے مولا نے یہ جواب دیا. بادشاہ نے کہا اگر مولا نے جواب دیا تو ان کو 3 دن کی ضرورت کیا ہے؟ کہا یہ سوال میں نے بھی کیا آقا, 3 دن میں پوری قوم ادھمری ہو گئی. مولا 3 دن میں قوم کا یہ حال ہو گیا, مولا 3 دن کیوں لگایا؟ حضرت نے کہا مجھ پر الزام رکھتے ہو, تم کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں تھا, تم نے کیوں بادشاہ سے 3 دن کی مہلت مانگی؟ خدا کی قسم اگر وہیں دربار میں پکارتے یا صاحب الزمان, میں وہیں آ کے جواب دیتا. کمی اپنی ہے. بس انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین بذکرکم, ہم تمہاری خبرگیری سے غافل نہیں ہیں, ہم تم کو بھولے نہیں ہیں. یہ مت سمجھو کہ ہم پردہ غیب میں ہیں تو ہم سب نگرانی ہے. فرماتے ہیں میری مثال پردہ غیب میں ویسے ہی ہے جیسے بادلوں کے پیچھے آفتاب. لاکھ بادل ہو, سورج نہ دکھے, دنیا روشنی پاتی ہے نہیں پاتی؟ امام نظر آئیں یا نہ آئیں, دنیا نور امامت سے بولیے فائدہ اٹھاتی رہتی ہے, روشنی امامت سے فائدہ اٹھاتی رہتی ہے. اتنے مہربان ہے, بس ایک بات سن لیجئے. دیکھیے میں توبہ کر چکا ہوں, برسوں پہلے توبہ کر چکا ہوں, نیتا گیری نہیں کروں گا, سیاسی مسائل میں نہیں پڑوں گا. اس کے بعد سے ایک سوتری کارکرم ہے, اپنے کو سدھارنے کی کوشش کرو, قوم تک پیغام پہنچاؤ. جو پردے میں ہیں نا, جانتے ہیں آپ کتنی اذیت میں ہے وہ؟ پتہ ہے آپ کو کتنی تکلیف میں ہے وہ؟ روایت کہتی ہے ہر شب جمعہ ہمارے اعمال حضرت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. سنا ہے نا, اچھے ہیں, خوش ہوتے ہیں, دعا دیتے ہیں. اعمال ہمارے خراب ہیں, دعا بد دعا نہیں دیتے, گریہ فرماتے ہیں, دعا کرتے ہیں خدا ان کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما. من جملہ اس میں مرحوم سید ابن طاؤس, تمام کیا میں نے, مرحوم سید ابن طاؤس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت کو سرداب میں آپ کے لیے آپ کے لیے آپ کے لیے دعا کرتے سنا گیا. پالنے والے ہمارے شیعہ ہمارے نور کی کرنوں سے پیدا ہوئے, ہماری فاضل طینت سے پیدا ہوئے. قد فعلوا ذنوبا کثیرا, انہوں نے بہت گناہ کیا ہے. ایک بات بتائیں, ایک صاحب آئے, میرے خیال میں 20-25 سال پہلے 25 لاکھ لگایا تھا انہوں نے لڑکی کی شادی میں. اس کے بعد آئے کہنے لگے وسیع بھائی طلاق.
کچھ وجوہات رہی ہوں گی، کیا فائدہ، کہاں کا قصہ، اس سے بھی کیا، آپ سے کیا۔ ہم نے کہا لڑکی سے بات کر لیجئے، خود فیصلہ مت لیجئے۔ سمجھا دیا، مرحوم چلے گئے۔ ہم نے کیا ہوا، کہنے لگا ہاں وہ آپ ہی والی بات، بچی بھی کہہ رہی پاپا بار بار تھوڑی شادی ہوتی، جو ہو گیا چھوڑی۔ اے صاحب کچھ دنوں کے بعد آئے، کہنے لگے صاحب وہ بات کر لیجیے محسن صاحب سے، طلاق کروا دیجئے۔ میں نے کہا آپ کی بیٹی، کہنے لگے وہ راضی ہے، اسی نے بھیجا ہے کہ جائیے بات کیجیے۔ میں نے کہا یہ اچانک چینج کیوں آیا؟ کہنے لگے کل داماد آیا تھا، زیور بھی لے کے چلا گیا۔ تب میری بیٹی کہنے لگی سب برداشت تھا پاپا، جی آج گھر میں چوری کی ہے، کل باہر چوری کریں گے تو میں کہی جاؤں گی چور کی بیوی۔ یہ بے عزتی نہیں برداشت ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ایک عورت ایسے شوہر سے اپنا رشتہ نہیں جوڑنا چاہتی کہ ہم کو چور کی بیوی نہ کہا جائے۔ ماں باپ وسیع حسن ذرا سا ادھر ادھر بدماشی کر لیں، ماں باپ کہہ دیں گے بھیا اپنے ذمہ دار، ہم سے نہیں مطلب، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بھائی بھائی کو الگ کر دیتا ہے، باپ بیٹے سے جدا ہو جاتا ہے، شوہر بیوی سے جدا کیوں؟ ہم چور کے جو ہے وہ شوہر نہیں کہلانا چاہتے، ہم چور کی بیوی نہیں کہلانا چاہتے۔ جب ایک عورت کے اندر اتنی غیرت ہے، پاپا سب برداشت ہے، چور کی بیوی کہلانا برداشت نہیں ہے، کے اندر کچھ عزت نہیں ہے۔ ہاں امام کے پاس آبرو ہے نہیں ہے؟ ایک عورت کہتی ہم چور کی بیوی نہیں کہلا سکتے، امام کو اچھا لگے گا چور کا امام کہلاتے ہوئے، ہاں غاصب کا امام کہلاتے ہوئے، جھوٹے کا امام کہلاتے ہوئے۔ لیکن کرم تو سنیے حضرت کا، پالنے والے ہمارے شیعہ ہمارے نور کی کرنوں سے پیدا ہوئے، قد فعلوا ذنوبا کثیرا، اے میرے اللہ انہوں نے بہت گناہ کیا ہے دنیا میں کوئی گناہ ہم کریں اور وہ ایکسپٹ کریں؟ ہماری وجہ سے ہو گیا کوئی ہے دنیا؟ باپ نہیں لے گا اپنے ذمہ بھائی، لیکن امام اللہ کی بارگاہ میں کیا فرما رہے ہیں پتہ ہے؟ انہوں نے بہت گناہ کیا ہے میرے رب، کیوں؟ اتکالاً علی حبنا و ولایتنا، ہماری محبت ہماری دوستی پہ ان کو بھروسہ ہو گیا تھا۔ اے میرے اللہ ان کان ذنوبہم بینک و بینہم فاصفح عنہم لقد رضینا، پالنے والے اگر ان کا گناہ تیرے اور ان کے بیچ ہے، اے میرے اللہ ان کو معاف کر دے، اے میرے معبود ان کو معاف کر دے، لقد رضینا ہم ان سے خوش ہیں۔ وَإِن كَانَ ذُنُوبُهُمْ بَيْنَهُمْ، لیکن اگر ان کا آپس کا معاملہ ہے، وسیع حسن نے ممبر سے منصف صاحب کو بے عزت کیا ہے، اب امام نے نہیں کہا اللہ ان کو معاف کر دے، ہم نے آپ کا حق دبا لیا ہے، امام نے نہیں کہا اللہ ان کو معاف کر دے، ہم نے وقف کا مال بیچ دیا ہے، امام نے نہیں کہا اللہ ان کو معاف کر دے۔ اب کیا ہے؟ لیکن پھر بھی دعا کی ہے، کریم اتنے ہیں نا کہ اس کے باوجود دعا کی ہے، مگر دعا کا انداز دیکھ لیجئے، ان کان ذنوبہم بینک و بینہم فاصفح عنہم، خدا اگر تیرے اور ان کے بھی میٹر ہے، اللہ ان کو معاف کر دے، ہم ان سے خوش ہیں۔ وَإِن كَانَ ذُنُوبُهُمْ بَيْنَهُمْ، اگر ان کا آپس کا معاملہ ہے، وسیع حسن نے ایمن کو گالی دی ہے، ایمن نے وسیع حسن کو جھاپڑ لگایا ہے، امام نے نہیں کہا اللہ ان دونوں کو معاف کر دے، امام نے کہا اللہ ان کو توفیق دے دے، یہ ایک دوسرے کو معاف کر دے۔ اس پوری مجلس کا خلاصہ یہ، اللہ ان کو توفیق دے دے، یہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ امام کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ امام کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ ہاں نہیں نا۔ لوگ آئے کہنے لگے وسیع صاحب جانے دیجئے، معاف کر دیجئے،
ایمن بیچارہ بیمار آدمی ہے، خدا شفا دے اس کو، تھا بیچارہ الجھن میں، کچھ کہہ گیا آپ کو، معاف کر دیجئے۔ ہمارا جواب کیا ہے؟ زندگی میں معاف نہیں کریں گے۔ امام کی دعا کیا ہے؟ اگر ان کا آپس کا معاملہ ہے خدا ان کو معاف کرنے کی توفیق دے۔ اور وسیع حسن صاحب ہیں، پورا کانپور لگا ہوا ہے، جانے دیجئے حضور، جانے دیجئے حضور۔ وسیع حسن صاحب شجاع کو معاف کرنے پہ تیار نہیں ہیں۔ ہے ہمت کہنے کی کہ امام کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ بولیے، پگڑی رکھ کے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، قبا پہن کے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، بلٹ کی بنیاد پر کوئی شیعہ نہیں ہوتا۔ تم مجلس تو بہت بڑھیا پڑھتے ہو وسیع حسن، مگر شیعہ نہیں ہو۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ امام نے کہا پالنے والے ان کو معاف کرنے کی توفیق دے، تم معاف نہیں کر رہے ہو، تو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ امام کی دعا نہیں قبول ہوئی۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے تم ابھی وہ شیعہ نہیں ہو پائے ہو جس کے حق میں امام نے دعا کی ہے۔ بس مجلس تمام ہو گئی، گھر جائیے۔ میں ممبر سے ہوں، میں اپنے اللہ کو جواب دوں گا، آپ کے تبصرے سے کوئی خوف نہیں ہے کہ کہاں اشارہ ہے کہاں کنایا ہے۔ جو سوچے گا اپنی سوچ کا اللہ کے ہاں جواب دے گا۔ مگر میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے کہتا ہوں، بچوں ایک دوسرے کو معاف کرو۔ امام کی خواہش ہے، امام کی دعا ہے۔ تمہاری شیعت کی پہچان یہ ہے بیٹا، اگر تم کو کسی نے دو جھاپڑ لگا بھی دیا ہے نا، تمہارے امام کی خواہش ہے کہ اگر وہ آتا ہے جانے دو، جانے دو۔ اگر اپنے آپ کو شیعہ کہلانا چاہتے ہو تو شیعت کی مین چیز ہے ایک دوسرے کو، بولیے، معاف کرنا۔ اور یہ جذبہ اگر امام کی اس دعا کا اثر سب پر ہو جائے نا، کس خاندان میں اختلاف بچے گا؟ کس خاندان میں جھگڑا بچے گا؟ یہ شادیوں میں معمولی معمولی بات پہ صاحب انہوں نے وہاں بیٹھ کے ہم سے کھانا منگوا لیا، 10 برس تک بھائی بہن میں اسی میں جھگڑا ہے کہ صاحب بھابھی چوتھی آئی تھی، انہوں نے وہاں بیٹھ کے کھانا منگوایا، خود منگوا لیا، غلط کیا، تم معاف کرو نا، تمہارا امام کہہ رہا۔ یہ جذبہ اگر امام کی دعا والا ہمارے اندر آ جائے، گھر گلستان بن جائے گا، خاندان گلستان بن جائے گا۔ گھر خاندان سے بڑھ کے اگر باہر جا کے سماج میں یہی کانسیپٹ ڈیولپ ہو جائے، شہر گلستان بن جائے گا۔ میرے آقا ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہم سب کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے۔ لیکن مولا آپ سے درخواست ہے، ہم نالائق ہیں، ہم بدتمیز ہیں، لیکن مولا کیا مالک کے ہاں اچھے خراب دونوں طرح کے نوکر نہیں ہوتے؟ کیا بڑے لوگوں کے پاس صرف اچھے ہی بھلے آدمی ہوتے ہیں؟ کیا بڑے لوگوں کے پاس صرف بڑھیا لوگ ہوتے ہیں؟ میرے معبود تجھے اس آخری حجت کا واسطہ ہے، ہم کو سدھرنے کی توفیق عطا فرما، ہم کو توبہ کی توفیق عطا فرما، ہم کو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں یہ دنیا کتنے دن کی ہے؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال۔ بقول شیخ سعدی کے چو آہنگ رفتن کند جان پاک، چبر تخت مردن چبر روی خاک۔ جب روح نکلنے لگے گی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ایسی روم میں روح نکلی ہے یا سڑک پہ روح نکلی ہے؟ روح تو نکل گئی نا۔ کمال وہاں ہے کہ ہم کو کوئی
ایسا باقی نہ ہو کہ کھڑا ہو جائے میری زمین ہتھیا لی، میرا گھر لے لیا، وقف کا کھا لیا، پالنے والے، ان ساری چیزوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اگر ہو بھی گیا یا اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق کرامت فرما۔ مرحوم ایک جملہ اور کہیں امام، ہاں تو بات یہاں سے چلی تھی، پتہ نہیں ادھر گھوم گیا میں، ایک منٹ۔ سب سے زیادہ غم زدہ مغموم آدمی آج کی ڈیٹ میں پوری دنیا میں کون ہے پتہ؟ یہی امام۔ کیوں کہ ایک تو ہماری نالائقیاں ان کے پاس پہنچ رہی، وہ دیکھتے ہیں روتے ہیں گریا کرتے۔ ایک دو، ایک بہت بزرگ عالم گزرے ہیں، آغا جواد گلپاگن کچھ ایسا ہی نام ہے، کہتے ہیں کچھ ریاضتیں ایسی ہیں اگر آدمی ان ریاضتوں کو پورا کر لے جائے کربلا کے مناظر کو مجسم دیکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مگر چاہے جتنی ریاضت کر لے آدمی، کچھ مناظر کربلا کے ایسے ہیں جو مومن نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کا دل اتنا مضبوط نہیں ہے کہ اس منظر کو دیکھ کے برداشت کر سکے۔ مثلاً بیویوں کی اسیری برداشت کر سکتا ہے دیکھ کے آدمی، ہاں؟ امام حسین کی شہادت برداشت کر سکتا ہے مومن کا دل، امام کی لاش پہ گھوڑے دوڑنا یہ دیکھے گا، برداشت کر سکتا ہے آدمی، ہاں؟ تو فرماتے مگر امام جہاں جاتے ہیں سارے مصائب ان کی نظروں کے سامنے مجسم ہو کے آ جاتے ہیں۔ آپ سن کے نہیں برداشت کر پاتے نا؟ میں نے دیکھا ہے اپنی مجلس میں عاشور وغیرہ کے دن بعض بے ہوش ہو جاتے ہیں لڑکے، ہم جیسے ناکارے لوگوں گناہگار لوگوں کی زبان سے سن کے آج لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس امام کے کلیجے سے پوچھئے جو سارا منظر ایک زمانے میں اسٹیکر کسی نے چھپوایا تھا، گھروں میں لگتا تھا، اگر کوئی کر سکے کہیں مل جائے پھر سے چھپوائیے بانٹیے۔ ہاں امام کا جملہ ہے امام حسین کے لیے، وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امام نے یہ جملہ فرمایا، آقا اے میرے جد، اگر روتے روتے آنکھیں خشک ہو جائیں ہم آپ پر خون گریا کریں۔ اللہ اللہ اللہ۔ مرحوم ملا احمد مقدس اردبیلی رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے کچھ شاگردوں کے ساتھ نجف سے کربلا چہلم کی زیارت کے لیے جا رہا تھا۔ ایک شاگرد تھا ہمارا جس کو اللہ نے آواز میں اتنا اثر دیا تھا کہ جب وہ مصائب پڑھتا تھا ہمارے دل منقلب ہو جاتے۔ راستے بھر مجلس ہوئی، کربلا پہنچے، بھیڑ میں وہ ہمارا شاگرد ذاکر کھو گیا۔ کہاں گیا؟ جب نہیں ملا تو اچھا آؤ پہلے زیارت کر لیتے ہیں پھر دیکھا جائے گا۔ جیسے ہی شاگردوں کو لے کے زری کے سامنے کھڑے ہو کے زیارت کا ارادہ کیا، دیکھا ایک جوان مجمع کو چیرتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ ملا احمد مقدس اردبیلی کیا کرنے جا رہے ہو؟ زیارت اربعین پڑھنے جا رہا ہوں۔ ذرا بلند آواز سے پڑھو میں بھی سنوں گا۔ میں نے زیارت پڑھنا شروع کی بلند آواز سے۔ جب زیارت تمام ہو گئی بعض نقطوں کی طرف مجھے متوجہ کیا کہ اس کے پہلے میں متوجہ نہیں تھا۔ پھر متوجہ کہاں کیا ہوا؟ ملا ذاکر شاگرد ان کا۔ حضور پتہ نہیں اس بھیڑ میں کہاں کھو گیا۔ آنے والے نے کہا اب کیا ہے؟
کہا صاحب راستے بھر مجلس ہو رہی تھی، وہ چاہ رہے تھے یہاں کربلا میں بھی ہو جاتی، مگر وہ ہمارا ذاکر ہی کھو گیا کہیں۔ آنے والے نے کہا ہم پڑھ دیں تمہاری مجلس، تمام ہم پڑھ دیں تمہاری مجلس۔ اب ان کو کیا پتا کون ہے، ورنہ اس انداز سے بات کرتے ہیں نا۔ کہ صاحب ہم کو مصائب سے مطلب، مجلس سے مطلب، آپ پڑھنا جانتے ہیں آپ ہی پڑھ دیجئے۔ مقدس فرماتے ہیں ایک مرتبہ نگاہ اٹھائی، زریح کی طرف دیکھا، کچھ کہا نہیں۔ دیکھنے کا انداز ایسا تھا کہ ہمارے دلوں کی حالت عجیب ہونے لگی۔ وہ ایک جملہ فرمایا اور ہماری نظروں سے غائب ہو گئے۔ تب سمجھ میں آیا یہ کوئی اور نہیں، یہ وقت کا امام تھا۔ کیا کہ ایک نگاہ اٹھایا، زریح کی طرف نظر ڈالی، فرماتے ہیں یا جدہ، نہ میں، نہ یہ طلبہ، نہ مقدس کسی کو وہ موقع نہیں بھولتا جب آپ حضرت زینب سے رخصت ہو رہے تھے۔ عجب، بس اسی پر ایک 2 منٹ۔ عجب کیا کربلا میں ایک سے ایک مصائب ہے نا۔ امام حسین کی علیہ السلام کی شہادت معمولی ہے، ہاں، جناب عباس کی شہادت معمولی ہے، علی اکبر کے سینے سے برچھی کا نکالنا باپ کا معمولی ہے، لیکن کسی مصائب کا انتخاب امام نے نہیں فرمایا۔ کیا ہم وہ موقع نہیں بھولتے جب آپ زینب سے رخصت ہو رہے؟ کیوں؟ بس اسی پہ میں تھوڑا سا جو میرا خیال ہے، اور بس مجلس تمام۔ کم سے کم تعداد کربلا میں جو یزیدی فوج کی لکھی جاتی ہے وہ 25,000 ہے۔ کتنی؟ 30 35، اس سے زیادہ لاکھ بھی کہنے والے کہتے ہیں، لیکن 200 کے لیے 25,000 کم نہیں ہے۔ اچھا یہ 25,000 اس طرح تھوڑی بیٹھے تھے جیسے آپ لوگ ہیں، خیمہ ہے، فوجی ساز و سامان ہے، تو کتنے بڑے رقبے میں پھیلے ہوں گے۔ اور ادھر امام کے قافلے میں مرد، عورت، بوڑھے، بچے سب ملا کے کتنے؟ 200۔ میں نہیں کہتا حضرت عباس کی شہادت ہلکی ہے، میں نہیں کہتا جناب علی اکبر کی شہادت ہلکی ہے، حبیب ابن مظاہر کی، زہیر کی ہلکی ہے، لیکن جو بھی گیا میدان میں، حتیٰ حضرت عباس کی خبر آ گئی، معمولی صدمہ نہیں ہے، لیکن کم از کم بیویوں کو اتنی ڈھارس تو ہے نا کہ ابھی بھیا ہیں۔ ہاں ہاں، یہ دیکھیے پڑھنے والی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ محسوس کرنے والی ہے۔ بڑے سے بڑی مصیبت آ جائے مگر بیویوں کو، خاص کر کے حضرت زینب کو اتنا ڈھارس ہے نا، ابھی بھیا ہیں، ابھی امام ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے جس وقت آ کے در خیمہ پر امام نے کہا ہوگا زینب خدا حافظ، اے رقیہ، جدھر نگاہ جائے گی ہر طرف دشمن ہی دشمن تو ہوں گے نا۔ ایک بھیا کا سہارا تھا، سو وہ بھی جا رہے، اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، بیواؤں کو دیکھے، اے بھیا جا۔ شاید اسی منظر کو سوچ کے حضرت نے فرمایا ہم کو وہ موقع نہیں بھولتا جب آپ اپنی بہن زینب سے رخصت۔